نیو کراچی پولیس نے انتہائی مطلوب منشیات فروش گروہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے گروہ کے سرغنہ سمیت 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ تفصیل جانتے ہیں نذیر شاہ سے۔ نذیر بتائیے گا۔ دیکھیں، نیو کراچی پولیس ہے جس نے سیکٹر 11 میں کارروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب منشیات فروش گروہ کے 3 کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس ایس پی سیکٹر ڈاکٹر عمران کے مطابق گرفتار منشیات فروش میں گروہ کا سرغنہ عمران مچھارہ بھی شامل ہے، جبکہ کارکنوں میں حسین اور اللہ رکھا اور وکاش موجود ہیں، جن کے قبضے سے 105 گرام آئس اور 16 گرام ہیروئن برآمد ہوئی، جس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے۔ ایس ایس پی کے مطابق مختلف علاقوں سے یہ ملزمان آئس، ہیروئن اور دیگر منشیات لا کر نیو کراچی اور گرد و نواح میں فروخت کرتے تھے۔ ایس ایس پی کے مطابق عمران مچھارہ اپنے کارکنوں کو منشیات فروخت کے عوض نشہ بھی فراہم کرتا تھا اور کھانا بھی دیتا تھا اور نشے کی لت میں مبتلا کر کے ایک کاروبار چلاتا تھا، جبکہ علاقے کی کئی خواتین کو یومیہ 1000 روپے خرچہ بھی دیتا تھا، جو پولیس کی علاقے میں آمد اور مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع سے فراہم کرتی تھی تاکہ وہ فوراً اپنی صورتحال کنٹرول کر سکے۔ اور عرصہ دراز سے منشیات کے مخلوط دھندے میں ملوث تھے اور ملزمان کئی مرتبہ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں، جن کے خلاف اب مزید تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کراچی میں پورٹ قاسم پر ایف آئی اے امیگریشن کی کارروائی، بھارتی عملے کے 2 ارکان کے مشکوک سیمن بک پکڑی گئی۔ کارروائی سے متعلق مزید جانتے ہیں افضل خان سے۔ افضل بتائیے گا۔ دیکھیے، ایف آئی اے امیگریشن پورٹ قاسم نے جہاز کی کلیئرنس کے دوران بھارتی عملے کے 2 ارکان کے مشکوک سیمن باکس کی نشاندہی کی ہے اور ایف آئی اے کے مطابق جہاز انڈونیشیا سے پورٹ قاسم پہنچا تھا۔ دوران کلیئرنس بھارتی شہری خدیج وجے اور روشن گوپال کے پاس بھارتی نیشنل ڈی سی سیمن باکس موجود نہیں تھے، جبکہ وہ پلاوا سے جاری کردہ سیمن باکس استعمال کر رہے تھے۔ دونوں افراد مطلوبہ میری ٹائم اسناد پیش نہ کر سکے۔ ابتدائی تحقیقات کی روشنی میں دونوں افراد پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ایف آئی اے امیگریشن غیر قانونی سفری دستاویزات کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افضل خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ پشاور میں غیر ملکیوں کو پاکستانی شناختی دستاویزات بنا کر دینے والا گینگ بے نقاب۔ فقیر کالونی پولیس کارروائی کرتے ہوئے 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے عدنان طارق۔ عدنان بتائیے گا۔ جی بالکل، فقیر آباد پولیس کی کارروائی غیر ملکیوں کو پاکستانی شناختی کارڈ دستاویزات بنانے والے منظم گروہ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس پی ریشم جہانگیر کے مطابق بتایا گیا کہ جعلی شناختی کارڈ نیٹ ورک کے 7 ملزموں کو حراست میں لیا گیا۔ ملزمان غیر ملکیوں شہریوں کو جعلی طریقے سے پاکستانی شجر نسب فیملی ٹری میں شامل کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اہم دستاویزات بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ گینگ میں صوبے بھر میں جو ایجنٹس ہیں ان کے ذریعے کاروائیاں کرتے تھے۔ جعلی شناختی کارڈ اور سرکاری دستاویزات بھاری رقم کے عوض بنائے جاتے تھے۔ نیٹ ورک نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک تک پھیلا ہوا تھا۔ اس حوالے سے میڈم ایس پی ریشم جہانگیر کا بتانا تھا کہ نیٹ ورک نادرا سمیت کئی سرکاری ملازمین کے ملوث ہونے کا بھی امکان ہے، جس پر متعلقہ پولیس محکمہ جو ہے وہ ایف آئی اے اور نادرا سے مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا اور ایف آئی اے کو اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا۔ جعلی دستاویزات قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، اس حوالے سے فقیر آباد پولیس کی اہم کارروائی عمل میں آئی۔ جی عدنان طارق اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ بڑی ڈیلر کے گاہک بھی بڑے کوکین ڈیلر پنکی کے بڑے کسٹمر سے متعلق اہم انکشافات۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا پنکی کے رابطوں میں 881 اہم شخصیات کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ فہرست میں بڑے شہروں کی نامور شخصیات شامل، نجی کمپنیز کے مالک، سی ای اوز، پارٹی بوائز، سیاستدان، بیوروکریٹ بھی پنکی کے گاہک نکلے۔ شوبز انڈسٹریز کی بیشتر شخصیات بھی پنکی سے منشیات خریدتی تھیں۔ پنکی کا سب سے مسلسل رابطہ تھا۔ تحقیقاتی اداروں نے خریداروں کے نام، نمبرز اور گھر کے پتے حاصل کر لیے۔ انمول اور پنکی کیس میں کچھ نام سامنے آئے ہیں، لیکن ہم نے کسی کا نام نہیں لیا۔ راجہ پرویز کا نام کسی بھی سطح پر سامنے نہیں آیا، کسی کی کردار کشی نہیں کریں گے۔ اے آئی جی کراچی آزاد خان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ آزاد خان سینٹ کمیٹی برائے داخلہ میں بھی پیش ہوئے، بتایا کہ اس کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے، تفتیش مکمل ہونے میں وقت لگے گا۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران کافی چیزیں سامنے آئی ہیں، ایسے کیسز کی تلاش ہے جن میں منشیات کی وجہ سے موت ہوئی ہو۔ ہمارے پارٹ پہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ جب کورٹ میں وہ پیش ہوئی ہے تو اس نے وہ وہاں پہ یہ بات کی ہے، اور وہ چونکہ بہت چلاک ملزمہ ہے ریمانڈ کو ڈینائی کرنے کے لیے، اور یہی بات اس کے وکیل نے بھی کی، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ ابھی تو آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، ابھی تو چیز اس ریمانڈ میں ہے۔ ڈیفینس کونسل کا اور ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جج کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں تاکہ ان کو ریمانڈ نہ ملے۔ تفتیش ابھی دیکھیں شروع ہوئی ہے،
ان کے نام آئے ہیں، لیکن میں بالکل پری میچور کوئی بات کرنا نہیں چاہوں گا. دونوں طرف کے ہیں جی، کوئی پریشر نہیں ہے جی، زیرو پریشر. اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان پاکستان پہنچ گئے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی صدر مملکت کے ہمراہ موجود تھیں. استقبالیہ تقریب میں سینیٹر سلیم مانوی والا، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی. پاکستانی ثقافتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے. صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایئرپورٹ پہنچے، جہاں انہوں نے پرنس رحیم آغا خان کا خیر مقدم کیا، جس کے بعد ایوان صدر میں پرنس رحیم آغا خان کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی، جہاں قومی ترانہ بجایا گیا اور ایک بار پھر بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کر کے خوش آمدید کہا. گورنر خیبر پختونخوا اپوزیشن لیڈر اور مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم کی مشترکہ پریس کانفرنس. گورنر کے پی نے خیبر پختونخوا کے مسائل پر سیاست نہیں کریں گے، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم کا شکریہ جنہوں نے رانا ثناء اللہ اور علی پرویز پر مشتمل کمیٹی بنا کر مسائل سنے. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا، آج کے پی عوام کی جیت ہوئی ہے، گیس کا مسئلہ حل ہوا ہے، گندم کا بھی جلد ہو جائے گا. خیبر پختونخوا کا کوئی ایشو آئے گا، چاہے وہ امن و امان کے حوالے سے ہوگا، چاہے خیبر پختونخوا کے حقوق کے حوالے سے ہوگا، ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اس ایشو پہ ہم کبھی بھی سیاست نہیں کریں گے، بلکہ صوبے کے حوالے سے بات کریں گے. وفاق جو ہے اس چیز کو موٹر کرے، جس صوبے کے ساتھ بھی تھوڑی بہت اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو وفاق ایڈریس کرے. تو فی الفور وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی، جس میں ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ہمارے جو علی پرویز ملک صاحب تھے، خیبر پختونخوا کی طرف سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری بات سنی. خیبر پختونخوا کی عوام کی آج جیت ہوئی ہے، خاص طور پہ جو گیس کے معاملے میں، گندم کے معاملے میں ابھی بھی تھوڑا سا کام باقی ہے، تو یہی مقدمے کو رکھا گیا تھا. لاجیکلی تھینک یو کہوں گا، گورنر صاحب کو بھی کہوں گا، پھر ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی کہوں گا. ملک کے بیشتر علاقے آج بھی گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے. چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے. راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش متوقع ہے. کراچی میں عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی قربانی کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے. شہریوں کی بڑی تعداد جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کرنے لگی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. جی عدنان. جی بالکل، کراچی میں بھی عید قربہ کی رونقیں بڑھنے لگی ہیں. شہر بھر کے مختلف علاقوں میں عارضی مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں. ہم اس وقت کرنگی ندی پر لگائی گئی عارضی مویشی منڈی میں موجود ہیں. یہاں پر بھی ملک بھر کے مختلف علاقوں سے منفرد اور خوبصورت قربانی کے لیے جانور لائے گئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک خریدار موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں. ابھی 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، کوئی سودا نہیں بن پایا اس چکر میں کہ بہت زیادہ پرائز ہائی ہیں، اور پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ اس سال جو ہے وہ پیسوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. بیوپاریوں سے بھی ہماری بات ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جانور کی قیمتیں بڑھی ہیں. خریدار جو ہیں انہوں نے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا ہے اور عید قربہ کے موقع پر جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے. عید قرباں کے نزدیک آتے ہی ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی مویشی منڈیاں سج گئی ہیں. شہریوں کو اچھے اور سستے جانوروں کی تلاش ہے. بیوپاری من پسند قیمت کے منتظر ہیں. ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید سگیاں منڈی میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. جی بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت میں لاہور کی سگیاں منڈی میں موجود ہوں اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے یہاں پر مویشی لائے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ جو تعداد ہے یہاں پر وہ ہے بکروں کی اور چھتروں کی، اور اس کے ساتھ دمبوں کی بڑی تعداد یہاں پر اس منڈی کے اندر موجود ہے. ہم نے جن لوگوں سے بات کی جو یہاں پر آئے ہوئے تھے خریداری کے لیے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ریٹ بہت زیادہ ہیں، جبکہ ویپاری حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ریٹ اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ ہم سال بھر ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ان کی دیکھ بھال پر بہت زیادہ خرچ آتا ہے، اس لیے ریٹ بہت زیادہ ہیں. تاہم جو ہے وہ یہ ویپاری اور گاہک کے درمیان بحث و تکرار کا سلسلہ
जारी रहता है। इस मंडी के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर छतरे और दुम्बे और बकरे की तादाद जो है वो मंडी के अंदर ज़्यादा है। जी, ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडियों में खूबसूरत और मुनफरिद जानवरों की आमद का सिलसिला भी जारी है। वजीराबाद की मवेशी मंडी में खूबसूरत बैल कालू शाह पोरिया के चर्चे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद चौधरी से। जी राशिद। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद की मवेशी मंडी में और यहाँ पर एक बहुत ही नायाब किस्म का जानवर जो है कालू शाहपुरिया उसका नाम है। नहायत ही खूबसूरत बैल है, बहुत ही प्यार से पाला हुआ बैल है। मेरे साथ उसके मालिक जो है वो मौजूद हैं, तो आइए इनसे इस हवाले से भी उससे बात करते हैं। इसे चारा भी खिलाते हैं, साइलेंट भी खिलाते हैं, गोली बंडा भी खिलाते हैं और मक्खन दूध इसे पिलाते हैं। इसकी डिमांड है 8.5 लाख रुपया कालू शाहपुरिया की। 4 आदमी डेली मालिश करते हैं। मंडी की रौनक बना हुआ ये जानवर जो है, तमाम लोग जो है इस जानवर को देखने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन खुश नसीब जो है इसको खरीदता है और अल्लाह की राह में कुर्बान करता है। मुल्क के 79 मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा दिन। NUC का कहना है इब्तिदाई 2 रोज़ के दौरान मुल्क भर में 1 करोड़ 9 लाख से ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। दौरान मुहिम तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ है। NCOC ने कहा पोलियो इलाज बीमारी है जो बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए माजूर कर सकती है। वर्कर्स के लिए दरवाजे खोलें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अपने नए डिज़ाइन किए गए ऐप आइकन्स सारिफ के लिए मुतारिफ करा दिए हैं। नए आइकन्स में जदीद और मुनफरिद डिज़ाइन शामिल हैं जो एंड्रॉयड, iOS और वेब सार्फिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बतौर कोच बांग्लादेश की जीत पर मुतमईन लेकिन पाकिस्तान के हारने पर बहुत उदास हूँ। ग्रुप फोटो में भी नहीं बनवाई। बांग्लादेश स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट मुश्ताक अहमद की प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान 5 बॉलर्स खिलाता तो जीत सकता था। लिटन दास और रिजवान के साथ बैठकर मामला रफा दफा करा दिया। बांग्लादेशी प्लेयर्स पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करते हैं। बीइंग अ कोच तो मुझे तो सेटिस्फाई मिल रहा है। हारे ना तो मैं बहुत उदास था। ये नेचुरल एक फीलिंग है जो आप नहीं रोक सकते। तस्वीर के लिए नीचे भी नहीं गया। हमने 5 बॉलरों से खेले क्योंकि टेस्ट मैच आप 600 रन भी कर लो तो आपको 20 विकेटें लेनी पड़ती हैं। पाकिस्तान मुझे लगता है कि 4 बॉलरों के साथ आप खेलने जाते हैं ना, अगर 5वां बॉलर होता शायद ये 200 भी ना करते। ये स्लेजिंग जो है टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी भी है। लिटन आगे उसको तंग कर रहा था कि ताकि वो भी अपने बबल से निकले, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होके कोई ऐसी शॉट खेल दे। फिर दोनों की बात की, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। बांग्लादेश के जितने भी प्लेयर हैं हमारे लड़कों की बहुत इज्जत करते हैं। एंड आफ्टर द गेम आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन।